یعنی اس کو دیکھو خنزیر کو کہ پیٹ ٹٹی سے بھرا ہوا ہے، پاخانے سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے؟ اس خدا کو لاؤ، ایک مکہ مار دوں گا، اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہمارے پاکستان کے اندر مکہ دکھانے والے بھی تھے، ہمارے پاکستان کے اندر مکہ دکھانے والے، اور یہ جو کہتا تھا کہ میرا آئیڈیل جو ہے وہ اس کے اللہ کا بھلا کرے، مصطفیٰ کمال اتا ترک ہے، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس نے بھی مکہ اٹھایا، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک یہ کتے کا بچہ یہ کہتا تھا کہ لوگوں ترکیوں تم لوگ کیا کہتے ہو کہ کوئی خدا ہے، کوئی قرآن ہے، کوئی نبی ہے، کہاں ہے تمہارا خدا، کہاں ہے تمہارا خدا؟ یعنی اس کو دیکھو خنزیر کو کہ پیٹ ٹٹی سے بھرا ہوا ہے، پاخانے سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے؟ اس خدا کو لاؤ، ایک مکہ مار دوں گا، اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ہمارے پاکستان کے بہت سے رہنماؤں کے آئیڈیل کہ میرا مقتدی، میرا پیشوا، میرا رہنما، میں اس پر چلوں گا۔ اللہ اکبر، یہ خنزیر تھا۔ آپ کو علم ہوگا جبکہ یہ مرا، اب جب یہ بے ایمان مرا تو مر کر کے پھر یہ کہ اس کو قبر میں رکھا، قبر نے اس کو پھینکا، پھر قبر میں رکھا، پھر قبر میں، اب بھی آپ جائیں گے زمین پہ وہ دفن نہیں ہے، زمین سے اوپر پلر لگا کر کے اس خنزیر کو دفن کیا، وہ زمین میں دفن نہیں ہے، زمین نے اس کو پھینکا۔ اور بندہ وہ تھا کہ مکہ دکھاتا تھا، چونکہ فوجی تھا، مکہ دکھاتا تھا کہ خدا کو آسمان سے اتارو، میں ایک مکہ اس کے دماغ میں ماروں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کو مکہ مار رہا ہے، اللہ کو مکہ مار رہا ہے، اور عجیب عجیب مذاق اڑاتا تھا، کہتے تھے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ یہ خنزیر اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ قرآن کہتے ہیں کہ انجیر اور زیتون یہ دونوں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جسمانی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے، ہمیشہ اگر اس کو استعمال کریں گے، انجیر اور زیتون، اور روحانی بیماریوں سے پوری امت کو، کائنات کو جو شفا ملی ہے روحانی امراض سے، روحانی بیماریوں سے، وہ ھذا البلد الامین، محمد تیرے مکہ شہر، اور اسی طریقے پر طور سینہ جس میں تورات نازل ہوا۔ دو علاقے ہیں جہاں سے انسانیت کو رہنمائی ملی ہے، وطور سینین وھذا البلد الامین، انسانیت کی روحانی علاج وہ ان دو علاقوں سے ہوا، طور سینہ جس پر تورات نازل ہو گیا، ھذا البلد الامین یہ امن والا گھر یعنی مکہ جس پہ قرآن نازل ہوا۔ روحانی امراض اور روحانی بیماریوں کا علاج، روحانی بیماریوں کا علاج اس سے، اور جسمانی امراض، جسمانی بیماریوں کا علاج فرمایا کہ انجیر اور یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں زیتون، یہ دونوں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک یہ ٹھاٹے مار کر کے روتا تھا، کیا ہنستا تھا، کڑ 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 کہکا لگا کر کے، کہتا کیسا جاہل خدا ہے، کیسا جاہل خدا ہے کہ کسی آئس کریم کی قسم اٹھا لیتے، آئس کریم کی قسم اٹھاتے، اور دودھ کی قسم اٹھاتے، شہد کی قسم اٹھاتے، کیسا جاہل خدا ہے، ایک کڑوے زیتون کی قسم اٹھا رہا، ایک کڑوے زیتون کی قسم اٹھا رہا، ایسا جاہل خدا یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر۔ خدا نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کا علاج حکیموں سے، طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے ہوا نہیں۔ اور جب یہ مردار مر گیا، اور جب یہ مر گیا تو مرنے کے بعد پھر تحقیق ہو گئی، حکیموں کو تحقیق ہو گئی کہ اس کا علاج زیتون میں تھا۔ جس زیتون اور انجیر کا اس نے مذاق اڑایا تو خدا نے کیسے قرآن میں ان کو اتارا ہے، تو اس مردار کے مرنے کے کتے کی بدبو اس سے آتی تھی، مردار کی بدبو اس سے آتی تھی، اور وہ ہمارے پاکستان کے بہت سے حکمرانوں کے آئیڈیل، اور اللہ نے ہمارے حاکم کو بھی جس نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کو اس کو اپنا آئیڈیل بنایا، ہمارے اس حاکم کو اللہ نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ ڈاکٹروں نے بھی لکھا، اخباروں نے لکھا کہ کائنات کے اندر کروڑوں میں کسی کو یہ بیماری نہیں ہوتی جو پرویز مشرف کو لگی، کروڑوں میں بھی یہ بیماری کسی کو نہیں لگتی، ایڈز کی بیماری۔ یہ وہ فلسفہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حکومت کرنے کے لیے ضروری ہے، حکومت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو آپس میں لڑاؤ، اور جہاں جہاں جن لوگوں سے آپ کو خطرہ ہے ان کی نسل کشی کرو، ان کی نسل کشی۔ تلک آیات الکتاب المبین، میرے پیارے محمد میں واضح کتاب اور ہر چیز کو بیان کرنے والی کتاب کے آیات اور احکام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک تاریخ رکھتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ میں ایک تاریخ، اور تاریخ آپ کو بتا دے گی، تاریخ آپ کو بتا دے گی کہ ظالم کو کامیابی نہیں ہوتی،
تلک آیات الکتاب المبین، ہر چیز آپ کے سامنے واضح آ جائے گی، اور یہ آیت، یہ قرآن سب بیان کر دے گا۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ایک اپنے پیارے کی بات کر رہا ہوں اور ایک ذلیل کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ واہ خدا واہ، واہ خدا واہ۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، یہ اخبار جنگ نہیں ہے، یہ ریڈیو نہیں ہے، ٹیلی ویژن نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے آپ کو خبر سناتا ہوں، ایک اپنے پیارے کی اور ایک ذلیل بادشاہ کی خبر سنا رہا ہوں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ایمان والوں کو یہ سنا دو، ایمان والوں کو سناؤ کہ ایمان کی قوت جب آپ کے پاس ہوگی تو کوئی ماں کا لال میدان آپ سے جیت نہیں سکے گا۔ ایمان کی قوت ہو، اور ایمانی قوت کے اندر نماز بھی ہے، ایمانی قوت میں روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ایمانی قوت کے اندر جہاد ہے۔ صوفی بے غیرت کبھی جہاد نہیں کرے گا۔ مولوی جو زکوٰۃ کھا کر کے طلباء کا حق کھاتا ہے اور یتیم طلباء کے نام پہ پیسہ لے کر کے مولوی جب خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور بیوی اوپر خرچ کرتا ہے، وہ مولوی بے غیرت میں کبھی مجاہد نہیں بنے گا، حلال خور بنے گا۔ جو مولوی طلباء کے نام پہ زکوٰۃ لے کر کے، زکوٰۃ چونکہ مال کا گند ہے، 40واں حصہ نکالنا ہے تو 39 حصہ تو مالک کے پاس رہتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک، اور یہ مال کا گند ہے، میل کچیل ہے، اور اس میل کچیل کو جب ملا کھائے گا تو دماغ تو خراب ہو جائے گا۔ یہ اس مال کا گند ہے۔ ہندوستان میں جب مدارس لوگوں نے قائم کیا اور گورے کو نکالنے کے لیے، تو ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کیا تھا، کہتے کوشش کرو کہ زکوٰۃ کا مال عام فقیروں کو دے دو، زکوٰۃ کا مال عام فقیروں کو دے دو، محتاجوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، مدرسوں میں زکوٰۃ کا پیسہ نہ دو۔ واہ کیا فلسفہ تھا، بہت پیاری بات تھی۔ مدرسوں کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ نہ دو، مدرسوں میں زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے، زکوٰۃ گند ہے، 40واں حصہ ہے، یہ مال کو پاک کرتا ہے، خود اس میں گند ہے۔ یہی وجہ کہ سیدوں کے لیے، آل رسول کے لیے زکوٰۃ کھانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ محمد پاکیزہ ہے، محمد پاکیزہ ہے، آپ کی اولاد پاکیزہ ہے۔ سید حضرات کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں، زکوٰۃ ان کے لیے حرام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوساخ الناس، زکوٰۃ محمد کے لیے جائز نہیں ہے اور آل محمد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ سلمان فارسی جو 200-250 سال جس نے زندگی پائی، ظاہر ہے کہ فارس سے گیا ہوا تھا، بڑا ذہین قسم کا آدمی تھا، کہنے لگے اس نئے نبی کی خبر جب میں نے سنی، میں نے کہا چلو جا کر کے اس نئے نبی سے ملاقات کرتا ہوں، لیکن آخری نبی کی پہچان میں نے کتابوں میں یہ پڑھی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں کھائے گا۔ آخری نبی کی میں نے یہ تاریخ پڑھی ہے کہ آخری نبی جو نبیوں کا سردار ہوگا وہ زکوٰۃ نہیں کھائے گا، ایک۔ دوسرا یہ کہ گفٹ کو قبول کرے گا، دو۔ تیسری نشانی اس کی ہوگی کہ یہاں شانوں کے درمیان میں، کندھوں کے درمیان میں اس کے مہر نبوت ہوگی۔ یہ سلمان فارسی کو تاریخ معلوم تھی، حقیقتوں کو معلوم تھی کہ آخری نبی کی یہ 3 نشانیاں ہوں گی۔ ایک، زکوٰۃ نہیں کھائے گا، نہ اپنے اولاد کو کھلائے گا، بلکہ اپنے غلاموں کو، نبی اپنے غلاموں کو بھی زکوٰۃ نہیں کھلاتا، یہ زکوٰۃ تم لوگ مولویوں کو دے دو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صوفی صاحب، تبلیغی صاحب اور مولوی یہ جہاد نہیں کریں گے، زکوٰۃ کھا رہے ہیں۔ جو زکوٰۃ کا مال کھاتا ہے وہ کیا، اور جو سود خور ہو وہ کیا جہاد کرے گا؟ اس لیے قرآن نے جہاں بھی کسی جہاد کی بات کی ہے اس کے ساتھ سود کو ضرور بیان کیا کہ اے مجاہدو، خدا کے لیے سود نہیں استعمال کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔